بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان ٹائم دیکھنے والے ناظرین، ربیع الاول کا مہینہ ایک تسلسل کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اسی ماہ مبارک میں ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا ثمرۃ دعوت ابی ابراہیم، کہ میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ثمرہ بن کے مبعوث ہوا۔ کہیں آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بشارت دی تھی اس کی طرف اشارہ فرمایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں مبعوث ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر جو ہے وہ آسمانی کتب میں فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کی شان، ان کا منصب اور مقام تو کیا ہی بات ہے۔ کسی شاعر نے بڑی پیاری بات کہی ہے، حضور اکرم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا، جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی قسمیں کھائی ہیں اللہ نے، اصحاب کی جب یہ عظمت ہے سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح میں ارشاد فرمایا کہ پہلی جو آسمانی کتب ہیں، مثلہم فی التورات و مثلہم فی الانجیل، میں نے ان کتب میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ذکر کیا۔ نسبت جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے تو آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیسے فرمایا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں دو عہد لیے۔ ایک عہد تو اللہ نے ساری انسانیت سے لیا، الستُ بربکم، میں تمہارا خدا ہوں کہ نہیں، میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں، تو تمام ارواح نے کہا قالوا بلا، کیوں نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں۔ اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے صرف انبیاء کرام سے عہد دیا کہ آخر میں ایک نبی اور رسول کو تمہارے پاس بھیجوں گا، انہیں مبعوث کروں گا، سب نے ان پر ایمان لانا ہوگا، ان کی نصرت کرنی ہوگی۔ تمام انبیاء نے، تمام رسولوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ ہم ایمان لائیں گے، ان کی نصرت کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تو آدم سے شروع ہو چکا تھا۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے پیغمبر دنیا میں مبعوث ہوئے، جب بھی وہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا ذکر کرتے تھے تو ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، رسالت اور ختم نبوت کا بھی وہ ذکر کرتے تھے۔ اگر آپ سیر کی کتابوں میں پڑھیں گے تو آپ کو یہ بات ملے گی کہ حضرت دانیال علیہ السلام بھی حضور کا ذکر کر رہے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ذکر کر رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ذکر کر رہے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تو یقیناً پہلے تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت کے جو مقاصد تھے ان کو بھی رب العالمین نے قرآن کریم میں ذکر کیا۔ بلکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعائیں جو سورہ بقرہ کے اندر پہلے سپارے میں ہمیں ملتی ہیں، اس میں سب سے اہم دعا یہی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، جس کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اشارہ کیا کہ میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ثمرہ بن کے مبعوث ہوا ہوں۔ چار مقصد جو ہیں اس آیت میں بیان کیے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کی، التماس کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، یتلو علیہم آیاتک، یا اللہ اس نبی اور پیغمبر کو مبعوث فرما دیجئے جو لوگوں کے سامنے آ کے قرآن کی تلاوت کریں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا مقصد اس دنیا میں قرآن کی تلاوت تھا، قرآن کو پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا، سکھانا یہ تھا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، وہ انہیں کتاب کی تعلیم دیں، اور والحکمہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سنت کی تعلیم دے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کریں، ان کی اصلاح کریں۔ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے مبلغ اعظم بن کر، معلم اعظم بن کر، مصلح اعظم بن کر، مرشد اعظم بن کر۔ یہ چار وہ بڑے مقاصد تھے
جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر دنیا میں آئے، یہی وہ 4 مقاصد ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں التجا کر رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، اور رب العالمین نے بھی فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ میں مومنوں پر احسان کر رہا ہوں، ایمان والوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام تو وَيُزَكِّيهِمْ کو آخر میں لا رہے ہیں، رب العالمین نے وَيُزَكِّيهِمْ پہلے کہا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ بعد میں کہا کہ پہلے ان کا تزکیہ کیجئے، ان کے قلوب و اذہان کو شرک سے، بت پرستی سے، ہر طرح کی جو غلاظت تھی، گمراہی تھی، جہالت تھی، اسے پاک کیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نظریات کو پاک کیا۔ ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس ہادی برحق نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا، منشور دیا، کچھ راہیں دی، کچھ موڑ دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں، جس سوسائٹی میں آتے ہیں، اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو یہ بات ہمیں واضح طور پر ملتی ہے کہ سوسائٹی، معاشرہ اس حد تک بگڑ چکا تھا، اور تو اور بچیوں کو زندہ درغور کیا جاتا تھا، بہنوں کو بازار حسن میں لا کر بیچا جاتا تھا، فروخت کیا جاتا تھا، بیویوں کو خامند کے ساتھ ہی جلا دیا جاتا تھا، قبر میں دفنا دیا جاتا تھا، اتار دیا جاتا تھا، اور ماؤں کو وراثت سمجھ کر، اپنی ملکیت سمجھ کر، وہی تعلقات جو خامند کے بیوی کے ساتھ ہوتے ہیں وہ بندھن بنا لیے جاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے قدموں تلے جنت بتا دی، ماں کی خدمت کا، حسن سلوک کا حکم دے دیا، بیویوں کے متعلق، بہنوں کے متعلق، بچیوں کے متعلق جو تعلیمات ہیں وہ کتب سیرت کی جو کتابیں ہیں اس میں واضح ہیں۔ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی کہا، اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، ان کے حقوق کی ادائیگی کرو۔ حتیٰ کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے، ان لنفسک علیک حقا ولربک علیک حقا ولزوجک علیک حقا، یہ تعلیمات کس کی ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ بہن تمہاری عزت، تمہاری آبرو ہے، بچیوں کی جہاں پر آپ نے پرورش کرنی ہے وہاں پر ان کی تربیت کرنی ہے، انہیں دینی علوم آپ نے سکھانے ہیں، ان کی تربیت کے ساتھ ساتھ اچھی جگہوں پہ ان کی شادیاں کرنی ہیں۔ اگر یہ عمل کرتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی جنت کی بشارت دی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، بھیڑ بکریوں کے اوپر لڑنے والے، چشموں کے اوپر لڑنے والے، حرب البسوس کے نام سے کتب میں 100 سال کی جنگیں موجود ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات تھیں، یہ آپ نے تزکیہ نفس کیا ان کا، کہ وہی لوگ جو بکریوں پہ لڑتے تھے، چشموں پہ لڑتے تھے، ایک دوسرے کو اوپر جان قربان کرنے والے بن گئے۔ وہ مشہور واقعہ ہے، ناظرین آپ نے سن رکھا ہے کہ مشکیزہ پانی کا ہے، اس نے کہا دوسرے کو دو، دوسرے نے کہا پہلے کو دو، تینوں کے تینوں جو اپنی جان تھی جعفری کے حوالے کر دی۔ یہ جو قرآن کہتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحابہ تھے وہ صرف عدل و انصاف پہ نہیں، وہ احسان کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے۔ ان کے اندر ایثار کا جذبہ تھا، ان کے اندر قربانی کا جذبہ تھا، ان کے اندر احساس کا جذبہ تھا، احسان کا جذبہ تھا۔ وہ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے تھے۔ کتب حدیث میں بہت ساری ایسی احادیث ہمیں ملتی ہیں کہ مہمان آتا ہے، دیا بجھا دیا جاتا ہے، تو ایسے بہت سارے واقعات۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ تشریف لاتے ہیں، غربت اس وقت بھی تھی، مہنگائی اس وقت بھی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہنگائی کا خاتمہ، غربت کا خاتمہ جو تھا وہ صرف خیرات سے نہیں کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم سیرت طیبہ پڑھتے ہیں تو ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غربت کا خاتمہ جو کیا ہے وہ مواخات سے کیا ہے،
خیرات سے نہیں مواخات سے بھائی بھائی بنا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت طیبہ سے ہمیں یہ بھی سبق دیا۔ ایک صحابی آتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، معروف واقعہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بیٹے تمہارے گھر میں کچھ ہے؟ اس نے کہا ایک پیالہ ہے، ایک کمبل ہے۔ آپ نے فرمایا لے آؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 2 درہم میں بیچا اور بیچ کر فرمایا بیٹا 1 درہم کا کھانا لو، گھر والوں کو دو اور جنگل میں چلے جاؤ، بلکہ پہلے یوں فرمایا جاؤ 1 درہم کا کلہڑا لے کر آؤ۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دستہ اس کا لگا دیا اور کہا بیٹا جاؤ جنگل کی طرف۔ 15 دن کے بعد جب وہ صاحب آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہرے کی مسکراہٹ کو، خوشی کو دیکھا، کہا بیٹے ہاتھ کے ساتھ جو محنت کر کے تم نے کمایا ہے یہ کتنی اچھی بات ہے، قیامت کے دن بھیک مانگنے کی وجہ سے تیرے چہرے پہ نشان سیاہ دبا نہیں ہوگا۔ تو محنت سکھائی۔ آج ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں جو بھیک مانگنے والے ہیں اپنی سوسائٹی میں، اپنے معاشرے میں، اپنے حلقہ احباب میں، انہیں اس ڈگر کے اوپر چلائیں، کچھ پیسے دیں، انہیں کام کرنے کے اوپر تیار کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیسے ان کا جو معاشی نظام تباہ و برباد ہو چکا تھا اس کو کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے استحکام بخشا، یہ سیرت کی کتابوں میں بالکل واضح ملتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن مقاصد کے ساتھ دنیا میں مبعوث ہوئے آج ہمیں انہیں دیکھنا ہے۔ یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ہمارا بنیادی ایمانی فریضہ ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم، یہ ہمیں حکم دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بنیادی چیز ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، ایمان والو تم کامل ایمان کو نہیں پا سکتے جب تک والدین سے بڑھ کر، بہن بھائیوں سے بڑھ کر، پوری انسانیت سے بڑھ کر، مال و دولت سے بڑھ کر میرے ساتھ تم محبت نہیں کرتے۔ یعنی محبت کا جو دعویٰ ہے اس میں تم صادق کیسے ہوگے، اس میں تم سچے کیسے ثابت ہوگے، یہ بھی بتا دیا۔ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، جس دین کو، جس شریعت کو میں لے کے آیا ہوں اپنی خواہشات کو اس کے تابع کر دو۔ اپنی خواہشات ختم نہ کرو، اپنی خواہشات کو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق پورا کرو، جسے ہم اطاعت کہتے ہیں۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، ہمیں اطاعت خداوندی کا حکم دیا گیا، لیکن اطاعت خداوندی کیسے ہوگی؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کے ساتھ ہوگی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جو دعویٰ ہے یہ تبھی بارگاہ الہی میں قبول و منظور ہوگا جب ہم اطاعت والی زندگی گزاریں گے، اتباع والی زندگی گزاریں گے۔ یقیناً ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام کی بھی کثرت کرنی ہے، اور کرنی بھی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم محسن ہیں، پوری انسانیت کے لیے ہدایت کے راستے کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آ کر چلایا ہے، ہماری رہنمائی کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ہادی ہیں، جو کتاب لے کر آئے ہیں وہ کتاب بھی ہدایت ہے۔ اسے ھدی للمتقین بھی کہا گیا، اسے ھدی للعالمین بھی کہا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں ہدایت دکھاتی ہے، ہمیں ہدایت پہ چلاتی ہے، لیکن یہ سفر کا آغاز کیسے ہوگا؟ اس کے لیے 2 ہی صورتیں ہیں۔ وہ صورت کیا ہے؟ ہم کتاب اللہ کو پڑھیں گے اور رجال اللہ کو دیکھیں گے، اور رجال اللہ میں سب سے پہلی ذات، شخصیت جو ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اسی لیے ہمیں کہا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو دیکھنا ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کو ہم نے دیکھنا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے بچوں کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ، غلاموں باندیوں کے ساتھ، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، خاندان کے ساتھ، کنبے قبیلے کے ساتھ، اپنے اصحاب کے ساتھ تعلق کیا تھا، ان کے ساتھ کیسے پیش آتے تھے، یہ ہمیں پڑھنا ہے، یہ ہمیں دیکھنا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پاکیزہ ذات ہے، وہ ہستی ہے کہ جنہوں نے صرف
मुसलमान के हुकूक नहीं बताए। आप खुतबा हज्जतुल अलविदा को जब देखेंगे पढ़ेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के सिर्फ हुकूक नहीं बताए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो गैर मुस्लिमों को भी हुकूक बताए हैं। गैर मुस्लिमों से बढ़कर इंसानों के हुकूक, इंसानों से बढ़कर हैवानों के हुकूक। हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा में ऐसे बहुत सारे वाकयात मिलते हैं। कभी वो चिड़िया का वाकया मिलता है जो बिछने लगती है जमीन के ऊपर आकर, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका मुकदमा सुनते हैं, सहाबा को तलकीन करते हैं, किसने इसका घोंसला जलाया है, किसने इसके बच्चे उठाए हैं। अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, ये किसका दर्स है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। ये किसने फरमाया कि जिसने मुआहिद को कत्ल किया, गैर मुस्लिम को, जिम्मी को जिसने कत्ल किया, उसका मुकदमा क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में मैं लड़ूंगा, उसे हक लेकर दूंगा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात जो हैं, अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, ये हमें देखना होगी। हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दरूद व सलाम की कसरत करनी होगी। हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और इत्तिबा वाली जिंदगी गुजारनी होगी। हुजूर नबी रहमत की शान अजमत के क्या कहने, आपने इरशाद फरमाया, वो गैर मुस्लिम जो तुम्हारी जान लेने के दर पे है, जब उस गैर मुस्लिम की सरजमीन पे उतरो तो खबरदार बूढ़ों को कत्ल नहीं करो, बच्चों को कत्ल नहीं करो, खवातीन को कत्ल नहीं करो। यहां तक इरशाद फरमाया, उनके जो मजहबी रहनुमा हों उन्हें कत्ल मत करो, उनकी इबादत गाहों को मिस्मार मत करो, उनके चश्मों को मत बहाओ, दरख्तों के पत्तों को मत तोड़ो। ये तालीमात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैं। आज हम क्या कर रहे हैं? मुसलमान के साथ किस अंदाज में पेश आ रहा है? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं, यकीनन हमने उसमें से बहुत कुछ सीखना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादात, आपके अकायद, अखलाकियात, मुआमलात, सियासत, मुआशरत, मईशत, हर चीज जो है वो खुली किताब है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर चीज का अमली सबूत अपनी हयात तय्यबा में, अपनी सीरत तय्यबा में, अपनी ज़ात मुबारका में पेश किया। अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसाल के तौर पर कातिल को माफ करते हैं तो अपने चचा के कातिल को माफ करते हैं। अगर सूद की हुर्मत का ऐलान करते हैं तो चचा के सूद के खात्मे का ऐलान करते हैं, मिसाल के तौर पर। तो ये चीजें जो हैं हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में मिलती हैं। आज भी अगर हम चाहते हैं अपने दुखों का मदावा, अगर आज भी हम चाहते हैं, जितने भी हमारे उमूर हैं, खैर की तरफ बढ़ना चाहते हैं, इस्लाह की तरफ आना चाहते हैं, हम खुशियों की तरफ आना चाहते हैं, हम खैर भलाई की तरफ आना चाहते हैं, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा की तरफ हमें आना होगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो दुनिया में आए ही खैर बरकत के लिए थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो दुनिया में तशरीफ इसलिए लाए थे, इंसान को अगर बताएं कि इंसान की अजमत क्या है, उसकी ताज़ीम और तकरीम क्या है इंसान की। और मुसलमान के बारे में तो यहां तक फरमाया कि बैतुल्लाह की जो अजमत है, इससे भी कहीं बढ़कर एक बंदा मोमिन की ताज़ीम और तकरीम है। तो आपसे नाज़रीन गुजारिश यही है, इस महीने का मैसेज और पैगाम यही है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर खुशी मनाएं इताअत और इत्तिबा के साथ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत और अकीदत का इजहार करें इताअत और इत्तिबा के साथ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी से अपने लिए सबक सीखें, हिदायत के रास्ते के ऊपर आएं और वही तरीका इख्तियार करें जो हजरात सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने किया। इसी में हमारे लिए दुनिया में भी खैर है और यकीनन आखिरत के अंदर भी खैर है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं, वमा अलैना इल्लल बलाग।